نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شعبان کے روزہ کی فضیلت اور عبادت کے بارے میں بتائیں گے۔ سامعین محترم، آج کا روحانی عمل آج سے پہلے علم روحانیت میں ایک راز سمجھا جاتا تھا، اس لیے اگر آپ اپنی زندگی کے محض یہ چند منٹ ہمیں توجہ سے عنایت فرمائیں تو اس علمی پروگرام سے حاصل ہونے والی معلومات آپ کو تا زندگی فیض دیتی رہے گی۔ ناظرین گرامی، شعبان کا روزہ رکھنا حدیث و تفسیر سے ثابت ہے، جس میں صاف اور واضح ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا سرور کونین خاتم الانبیاء ماہ شعبان میں اکثر دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شعبان کا روزہ نفلی کا ایک ایسا حیران کن عمل بتائیں گے جس کی خیر و برکت سے آپ اپنی زندگی کی ہر حاجت اور مشکل کو صدقہ محمد وال محمد پورا کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کے کسی بھی دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ کے درود ابراہیمی کا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ اس فرد کو تمام زندگی کے لیے ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگدستی، رزق کی کمی، کاروباری بندش، رشتہ اور شادی کی بندش، اولاد کی بندش، جادو سحر و اسیب، آفات و بلیاد، نظر بد، ناگہانی آفات، برے تویزات، برے علم اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ بے حد بابرکت روحانی اور قرآنی عمل ہے۔ درود ابراہیمی کا وظیفہ بتانے سے پہلے ہم آپ سبھی کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ خیر البشریہ نے دعائے شعبان کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے، جس میں سلسلہ کے متقی اور صاحب علم افراد تمام تر اہل ایمان کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ اگر آپ بھی شعبان کی دعا میں اپنے لیے دعائے حاجت سلسلہ کے بزرگوں سے کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ ماہ شعبان کی خاص دعا میں آپ کا نام بھی شامل کریں گے اور ہر روز کی دعا میں آپ کا نام خصوصی طور پر لیا جائے گا۔ یاد رکھیں، کسی بھی فرد کا آپ کے لیے دعا کرنا یا حاجت کے لیے آمین کہہ دینا حاجت کی تکمیل اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سامعین محترم، ویسے بھی دعا کروانا سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے، اس لیے مقدس دنوں میں اپنے لیے حاجت کے نظریے سے دعا ضرور کروایا کریں۔ سامعین محترم، اب ہم اپنے حقیقی موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو شعبان کا روزہ نفلی کے ساتھ درود ابراہیمی کا عمل بتاتے ہیں۔ اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، روزہ رکھنا عبادت ہے۔ اس عبادت میں فرد اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس اور دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ فکرہ ذرا غور طلب ہے کہ بندہ بھوک پیاس اور دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس قربت کے دوران سچے دل سے درود شریف کی کثرت کرتا ہے تو وہ فرد وقت کا سخی، وقت کا غنی، صاحب مال، صاحب جلال، صاحب حجات، صاحب عقل اور صاحب علم بن جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ بے حد بابرکت اور جلالی وظیفہ اس میں کریم ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ نظریہ حاجت کے اعتبار سے ماہ شعبان کی عبادت درود ابراہیمی اور روزہ کو ہرگز مس نہیں کرنا چاہیے۔ اس عمل کے لیے ناظرین گرامی، آپ نے شعبان کا روزہ رکھنے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل صلاۃ الحاجت کو ادا کرنے کے بعد آپ نے حسب استطاعت صدقہ کی نیت بھی لازمی کر لینی ہے۔ صدقہ دیتے وقت اگر آپ کے پاس جیب میں گنجائش ذرا زیادہ ہو تو آپ کوشش کریں کہ صدقہ آل محمد کی نسبت سے کچا راشن کی شکل میں ادا کریں، اور اگر آپ کے پاس جیب میں گنجائش ذرا کم ہو تو آپ چند گرام چینی یا چند گرام شکر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ جب سامعین محترم آپ نوافل سے فری ہو جائیں تب آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔
اس مقام پر سامعین گرامی آپ نے چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن نارمل ہو سکے۔ جب آپ حالت سکون میں آ جائیں تب آپ نے درود ابراہیمی کی تلاوت محبت سے، یکسوئی سے اور اسم اللہ کو تصور میں کرتے ہوئے ہی کرنی ہے۔ سامعین گرامی اس عمل میں آپ نے درود ابراہیمی کی تعداد 515 بار، 313 بار، 111 بار، 80 بار یا کم از کم 71 بار لازمی رکھنی ہے۔ اس عمل کا افضل ترین وقت قبل از افطاری سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے روزہ کی افطار سے پہلے یہ روحانی عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ عمل تمام کر کے آپ نے ایک لمبا سجدہ حاجت اللہ کے حضور ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے حضور رکھنا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس سجدہ میں آپ جو بھی حاجت اللہ کے حضور رکھتے ہیں وہ حاجت صدقہ محمد والے محمد ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس لیے آپ یہ عمل مکمل توجہ، یکسوئی اور اسم اللہ کو تصور میں کرتے ہوئے ہی کریں۔ آپ فقط توجہ کریں، اللہ کی ذات مبارکہ بھی اپنے بندے پر ضرور توجہ فرمائیں گے۔ سامعین محترم، درود ابراہیمی کی فضیلت کے بارے میں اہل علم بیان کرتے ہیں کہ درود ابراہیمی محبت بھی ہے، عبادت بھی ہے، حاجت بھی ہے، شفا بھی ہے، آل محمد کا صدقہ بھی ہے اور اس نفسا نفسی کے دور میں راہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے آپ شبان کا روزہ اور شبان کی عبادت مکمل توجہ اور احترام کے ساتھ کریں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو شبان کا روزہ کا عمل مکمل وضاحت کے ساتھ فراہم کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم ویڈیو کا اختتام اس بات پر کرتے ہیں کہ ایک بار سچے دل سے آپ سرکار اور آپ سرکار کی آل مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ محبت ضرور پیش کیا جائے تاکہ محبت کے اس سفر میں آپ کا نذرانہ عقیدت بھی حضور کی بارگاہ تک پیش ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو حضور کے وسیلہ جلیلہ سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔